الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا ہے، اس کا روزہ مسلمان پر فرض ہے، اور قرآن مجید نے اس کو نزول قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن مجید اتارا گیا۔ قرآن مجید میں خاص بات کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لہذا فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الھدی والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق اور ہدایت کے کھلے امتیازات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزوں سے نوازا ہے۔ اس کا سب سے پہلا احسان تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا، پھر انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا اور ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہو گئے۔ ہمیں کفر کے دھکے نہیں کھانے پڑے، ہمیں کفر کے اندھیروں میں بھٹکنا نہیں پڑا۔ ہم نے اپنے والدین کو کلمہ پڑھتے ہوئے پایا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے پایا، 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور انہی کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے کسی احسان کا بھی بدلہ نہیں چکایا جا سکتا، اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن بلا شبہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ماننے والے، اس کے پیغمبروں کے ماننے والے تو اور لوگ بھی تھے، بنی اسرائیل، وہ بھی اللہ کے پیغمبروں کے ماننے والے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی تھی، زبور عطا کی تھی، انجیل عطا کی تھی، لیکن الہدیٰ، دا گائیڈنس، ایک مکمل رہنمائی ہر اعتبار سے، وہ صرف قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور یہ قرآن جس کے ساتھ بھی متعلق ہو جائے، جس کے ساتھ بھی اس کا تعلق قائم ہو جائے، وہ اس کو عظیم کر دیتا ہے۔ مثلا
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو رات ہی، کہاں 1000 مہینوں کا سپین، کہاں ایک رات کا سپین، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، محرم سے لے کر ذی الحج تک، اور ہمارے دین کی روح سے نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ دن، نہ سال، نہ گھنٹہ، نہ فگر، نہ نمبر، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے مہینوں میں سے ایک مہینے کو چنا قرآن مجید کے نزول کے لیے، تو وہ مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ اور ویسے تو سارے ہی نبی محترم ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب عظیم ہیں، سب کے سب معصوم ہیں، سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں، سب کے سب ہدایت بانٹنے والے ہیں، لیکن اس میں کیا شبہ ہے کہ اشرف الانبیاء وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا ہے۔ اور نیورڈلیس ہم کتنے ہی گناہ گار صحیح، ہم کتنے ہی ناشکرے صحیح، لیکن بہرحال امتیں اور بھی ہیں، لیکن بہرحال افضل الامم جو ہے وہ بہرحال یہی امت مسلمہ ہے جس کے میں اور آپ فرد ہیں۔ قرآن مجید ہدایت ہے، اور ہدایت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم جنہیں نعمتیں سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں ایسٹس عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سرمایہ عطا کیے ہیں اس دنیا میں بائی ہز چوائس، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، پھر دنیا کا مال ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، نرینہ اولاد اور زیادہ بڑی نعمت ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ ایسٹ ضرور ہیں، لیکن ان کو نعمت بنانے کے لیے نعمت ہدایت کی ضرورت ہے۔ آپ کے 5 بیٹے ہوں، لیکن اگر آپ ان کی پرورش صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں کرنے کے قابل ہوں گے تو یہ بیٹے آپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، آپ کو عزت بخشیں گے، آپ کو ہر طرف سے اچھی خبریں آئیں گی ان کے بارے میں۔ لیکن اگر آپ ان کی تربیت نہ کر سکے، ان کو ہدایت نہ دے سکے، تو پھر اس سے بڑی پریشانی آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگی۔ یہی بیٹے جن کی پیدائش پر بھی آپ نے خوشی منائی، جن کے ختنوں اور عقیقوں کو بھی آپ نے سیلیبریٹ کیا، جنہیں آپ نے اعلیٰ تعلیم دلائی، اچھے عہدوں تک پہنچایا، وہی آپ کے لیے بڑھاپے میں جا کر پریشانی کا باعث بنیں گے۔ ہر طرف سے آپ کو شکایتیں آئیں گی ان کے بارے میں، وہ آپ کو تھانوں اور کچہریوں میں گھسیٹیں گے، آپ ان کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ فرق کیا ہے کہ اب ان کو ہدایت نہیں دے سکے یا ان کو ہدایت نہیں مل سکی۔ اسی طرح مال، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں مال دے لیکن ہدایت سے محروم رکھے تو آپ اس مال کی وجہ سے دوسروں پر دھوس جمائیں گے، دوسروں پر ظلم کریں گے، دوسروں کی حق تلفیاں کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہدایت ہے۔ 2 افراد ایک ہی دن کاروبار شروع کریں، ایک کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو اور دوسرے کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہو، لیکن جس کے پاس 1 کروڑ ہو اس کے پاس نو ہاؤ ہو، ہدایت بھی ہو ساتھ،
طریقہ بھی آتا ہو اس کو کاروبار کرنے کا، اور جس کے پاس 10 کروڑ ہوں اسے ڈھنگ نہ آتا ہو کاروبار کرنے کا، تو قوی امکان ہے کہ چند ہی سالوں میں 10 کروڑ والا بینکرپٹ ہو جائے گا اور 1 کروڑ والا 10 کروڑ بنا لے گا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ نعمت ہدایت ہے۔ ہم اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر، جیسے کہ یہاں فرمایا گیا ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے رہنمائی بنا کر۔ لیکن پہلے پارے کے آغاز میں سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کا ڈر، اس کا درس دینا بڑا آسان ہے، لیکن واقعتاً میرے دل میں خوف خدا ہو یہ بڑی مشکل بات ہے۔ میں اپنے تعلق والوں سے، اپنے جاننے والوں سے ڈرتا ہوں۔ جہاں کہیں میں کوئی گفتگو کر کے آؤں، کوئی درس دے کر آؤں، کوئی واعظ کہہ کر آؤں، تو اس علاقے میں جاتے ہوئے میں کانشیس ہوتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگ کہیں کہ لو جی ہمیں درس دیتا پھرتا ہے اور خود نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اور خود ایسا ہے ویسا ہے۔ تو گویا میں ان سے ڈرتا ہوں، حالانکہ مجھے ڈرنا تو اللہ سے چاہیے۔ مجھے اپنی نظر کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے، اور بد نظری سے مجھے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے بچنا چاہیے۔ اب آئیے روزے کی طرف۔ روزہ ہے کیا؟ اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک کھانے پینے اور جنسی عمل سے گریز کرنا۔ سورہ بقرہ ہی میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یعنی قرآن مجید سے میں رہنمائی تبھی حاصل کروں گا نا، میں اللہ سے ڈروں گا۔ جیسے قوانین جو ہوتے ہیں وہ کس کے ان سے فائدہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو رٹس، حکومت کی رٹ سے ڈرتا ہے۔ ون وے، ٹریفک سگنلز، نو پارکنگ، یہ سب قوانین جو ہیں کس کے لیے ہیں تمام عوام کے لیے، لیکن جو ان کی پابندی نہیں کرے گا وہ اپنا خود ذمہ دار ہوگا۔ لیکن پابندی کون کرے گا؟ جو حکومت سے ڈرے گا، جو قانون سے ڈرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ قاف کے آخر میں بڑا خوبصورت حکم دیا گیا، فرمایا نحن اعلم بما یقولون، یہ جو باتیں بناتے ہیں کافر مشرک ہمیں خوب معلوم ہے، وما انت علیہم بجبار، اور آپ کا ان پر زور نہیں ہے، آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو آپ نصیحت کیجئے قرآن مجید کے ذریعے ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ ڈھیٹ آدمی کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جا کر اس کو سزا دے گا، لیکن قرآن مجید سے کی ہدایت سے، قرآن مجید کی ڈائریکشن سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ خدا خوفی پیدا کرنا دل میں بڑی مشکل بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہم پر روزہ فرض کر دیا ہے رمضان کے مہینے کا، کہ مہینہ بھر
سب کچھ میسر ہونے کے باوجود بھی نہ کھاؤ نہ پیو جبکہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی ہاتھ روکنے والا نہ ہو، اور گھر میں تم بیوی کے ساتھ اکیلے ہو، جوان بھی ہو، لیکن صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے تم اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کرو۔ اس سے کیا ہے، انسان کے اندر ایک پریکٹس پیدا ہوتی ہے، یاد ہوتا ہے اس کو کہ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے حساب لے گا، پوچھ گچھ ہوگی میری۔ تو اس سے کیا ہے، باقی 12 مہینوں میں بھی امکان ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس کے بعد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت اور حق و باطل کے فرق کے کھلے امتیازات کے ساتھ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ روزہ جو ہے یہ سزا نہیں ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمے گنتی کا پورا کرنا ہے بعد کے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ کو بڑا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا زبان سے اعلان کرنے کے ساتھ، زبان سے اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بالفعل بڑا کرنے کی بھی کوشش کرو، جد و جہد کرو، زور لگاؤ اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرو۔ روزے کا یہ 23واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، جس میں روزے کے احکام ہیں، روزے کیا حکم ہے، اس کی ترغیب ہے، اس کی حکمت ہے، اس کے مسائل ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بعد 24ویں رکوع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کیوں کرنی ہے؟ نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ تو مومن کے پیش نظر مال اکٹھا کرنا ہے، نہ اپنی شان و شوکت کو بڑھانا ہے، بلکہ اصل مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اسٹیبلش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہو جائے۔ آگے جا کر فرمایا گیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ اب انسان کے دل میں اللہ کے راستے میں لڑنے کا جذبہ یہ گھر بیٹھے پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو توفیق دیتا ہے، تو انسان اپنے اندر کوئی حرارت محسوس کرتا ہے، جذبہ پیش آتا ہے، اور اس کے لیے کوشش اور محنت یہ انسان کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو 2 عبادات ہمیں دی ہیں، روزہ اور حج، ان دونوں کے ساتھ عیدیں دی ہیں۔ عید الفطر یہ افطار ہی سے ہے، یعنی یہ افطار کی عید ہے، یعنی روزے ختم ہو گئے، روزہ افطار ہو گیا۔ یعنی ایک افطار وہ ہے کہ جو ہر روز کیا جاتا ہے مغرب کی اذان پر، اور ایک پورے مہینے کا افطار ہے جو کیا جاتا ہے عید کی شکل میں، کھایا پیا جاتا ہے خوب اس روز۔ اور دوسری عید ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے حج کے ساتھ، حج اور قربانی کے ساتھ، عید قربان۔ یعنی حج تو صرف وہاں ہوتا ہے خانہ کعبہ میں، لیکن قربانی ہر جگہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایک عید ہے۔ ان دونوں عیدوں میں
کثرت کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، آتے ہوئے پڑھی جاتی ہیں، خطبے کے اندر کثرت سے تکبیریں ہوتی ہیں، نماز کے اندر زائد تکبیریں ہوتی ہیں. ویسے تو نماز میں اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ فریکوینٹلی اللہ اکبر کی تسبیح ہوتی ہے. اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور نماز کی 1 رکعت 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے مکمل ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ جو تسبیح کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نماز کے اندر وہ اللہ اکبر ہے. ویسے تو سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم بھی کہا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فریکوینٹلی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور عید کے موقع پر نماز کے اندر بھی زائد تکبیریں، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی، اور اذان کے اندر بھی 6 مرتبہ اللہ اکبر. اور روزے کا اختتام بھی کس پر کیا جا رہا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ تم گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو بڑا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور یہ شکر کس بات کا ہے؟ یہ ہدایت کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا جو ہدی للناس ہے. اس کا شکرانہ ہے اللہ کو بڑا کرنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو اسٹیبلش کرنا. لیکن اگر بندہ مومن اس تکبیر کا مطلب صرف اللہ اکبر زبان سے کہنا سمجھے اور اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کے لیے کوئی جد و جہد نہ کرے، اس کے حکم کو قائم کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، تو پھر اس پر سورہ صف کی ابتدا میں بڑی سخت وعید آئی ہے. سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے، کہ آسمانوں و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ آل مائٹی، بالادست، حکمت والا ہے. یعنی ایک بات کہی نا کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. بندہ مومن بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، لیکن بندہ مومن کو تسبیح کے لیے پیدا نہیں کیا. لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تم زبان سے کہتے ہو اللہ اکبر، اور لاؤڈ سپیکر پر دور دور تک آواز پہنچاتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن عملی طور پر کس بات کا مظاہرہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دین مغلوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سنتا کوئی نہیں، مانتا کوئی نہیں، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے احکام کے نفاذ کے لیے، ان کے قیام کے لیے، اللہ کے دین کے قیام کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے. تو پھر یہ کلمہ اللہ اکبر تمہاری زبان پر جھوٹ ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اگر زبان سے اللہ اکبر کہہ رہے ہو تو اللہ کو بڑا کرو بھی صحیح. اور اس پر اللہ کو غصہ آتا ہے. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو زبان سے جو کرتے نہیں. اور پھر چوتھی آیت میں فرمایا یعنی جو زبان سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور کر نہیں رہا، اس پر تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آ رہا ہے. اور جو اللہ کو بڑا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگا رہا ہے، بلکہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے نکل آیا ہے، اس پر اللہ کو پیار آتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کو ان بندوں سے پیار ہے
جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی وہ مشہور رباعیاں غالباً انہی 4 آیات سے ماخوذ ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ کرگس گدھ، اور گدھ کی خوراک کیا ہے؟ مردار، اور اسی فضا میں شاہین بھی اڑتا ہے، عقاب بھی اڑتا ہے، لیکن عقاب اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور۔ ایک ملا سے مراد صرف مولوی نہیں ہے، وہ جو نماز روزے پر ترخاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، صرف زبانی تسبیح کرتا ہے، اللہ کو بڑا نہیں کرتا، یہاں وہ بڑھایا جا رہا ہے مجاہد کے مقابلے میں۔ ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور وہ دوسری ربائی جو ہے ان کی کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل۔ اب فرق دیکھ لیں نا کہ آپ مسجد میں کھڑے ہو کر لاؤڈ سپیکر پر آذان دیں، 2 میل تک آواز جائے، لیکن زمین نہیں ہلتی اس سے، آسمان نہیں ہلتا اس سے، لیکن 10 بندے نکل کر سڑک پر جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو بی بی سی پہ بھی خبر آتی ہے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بھی ہلتا ہے، اور وائس آف امریکہ بھی خبر آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وائٹ ہاؤس بھی ہلا کہ کچھ لوگوں نے اللہ اکبر کہا اینڈ دے مین اٹ، اور یہ کہتے رہتے ہیں دے ڈونٹ مین اٹ، لہذا ان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، یعنی وہ تکبیر کہنا جس سے در و دیوار ہل جائیں، وائٹ ہاؤس کے بھی، وہ کیا ہے؟ وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، سیلف کانشیس اور گاڈ لوننگ لوگوں کا یہ ان کی تکبیر ہے، یہ ان کا مذہب ہے۔ اور یہ مذہب ملاؤں نباتات و جماعتات، یعنی نباتات اور جماعتاتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی تسبیح کے لیے کیا ہے، اور اگر کوئی مسلمان بھی بس یہی کام سمجھے کہ میرا کام بھی تسبیح کرنا ہے، تو وہ جماعتات اور نباتات کے ساتھ مل گیا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو ثابت نہیں کر رہا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کو بڑا کرے، اپنا تن من دھن لگائے۔ تو روزے کا پہلا مقصد اپنے دل میں اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس سے فائدہ اٹھا سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن پر عمل کر سکے۔ اور رمضان کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید کا نزول کا مہینہ ہے، کہ دل میں تقوی پیدا ہو اور انسان قرآن مجید کی ڈائریکشن پر عمل کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور پھر الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ویسے تو ایک سانس جو ہے اس کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک ناخن ایک بال کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن بہت زیادہ شکر ہمارے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی دولت عطا کی ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید جیسی دولت عطا ہوئی اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس سے بڑھ کر کسی اور کو کچھ ملا ہے، تو اس نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی۔ اور پھر اگلا فائدہ کیا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے اور انسان کو اللہ کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔
اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ بتائیے کہ انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، تو قبول کرتا ہوں اس کی دعا کو۔ لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین رکھیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہیاب ہو جائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته، الله الله